علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے۔ جب یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جن کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیل ٹیکس کی شرح صرف 1% کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھز ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ کپڑا خریدوں، اس کے اوپر اس وقت 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے۔ آج کے دن اس ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل سیونگ سینٹرز کے ذریعے کم آمدن والے لوگوں کے لیے مائکرو ڈپازٹ کی نئی اسکیم کا اجرا 1 جولائی 2023 سے شروع کیا جائے گا، جس پر شرح منافع وہ نسبتاً زیادہ ہوگا جو ایوریج دوسرے بینک یا ایون نیشنل سیونگ کی اسکیمز ہیں۔ یہ کم آمدن والوں کے لیے اسپیشل اسکیم ہوگی، جیسے آپ کو یاد ہوگا پینشنرز کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹس ہیں، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر، تو یہ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھولنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اب میں شعبہ توانائی کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ان درآمدات کی قیمت میں اضافہ انفلیشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستانی کو کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات اس بجٹ میں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کوئلہ سے چلنے والے بجلی کے کارخانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ وہ مقامی کوئلہ استعمال کریں اور را بیٹریز اور سولر پینلز، انورٹرز اور را مٹیریل کو کسٹم ڈیوٹی سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ کسٹم ختم کی جا رہی ہے۔ بیٹریز، سولر پینلز، انورٹرز میں را مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی آج عائد ہے، لاگو ہے اس ملک میں، اس کو فوری طور کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے۔ ریفائنڈ پیٹرول پروڈکٹس اور کروڈ آئل ہماری انرجی کی ضروریات کا بڑا حصہ ہیں۔ ماضی میں کئی بار ملک میں ان مصنوعات کی قلت بھی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریج پالیسی فار پیٹرولیم پروڈکٹس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جو بیرونی سپلائر ہیں اپنے مالی وسائل سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڈ آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس پاکستان درآمد کر کے ڈیوٹی دیے بغیر بانڈڈ بلک سٹوریج میں ذخیرہ کر سکیں گے اور بوقت ضرورت ریفائنری یا آئل مارکیٹنگ کمپنی جو خریدنا چاہے اس وقت یہ فورن سپلائر سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوگی جناب اسپیکر، آپ کی ایل سیز کے اوپر جو ریکنفرمیشن کاسٹ آتی ہے بہت زیادہ وہ بچے گی، اور آپ کے ملک میں آپ نے اس پہ انویسٹ نہیں کیا، آپ کے ملک میں وہ سٹور ہوا ہوگا تو تاکہ آئندہ یہ جو سپلائی چین کبھی کم ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواہ قلت کا ہو وہ خدشہ دور ہو جائے گا۔ تو حکومت یہ پالیسی ہے، اس کو اصولی طور پہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر نے اس کی منظوری دے دی ہے اور عنقریب یہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ میں یہ انشاءاللہ پیٹرولیم منسٹری پیش کرے گی اور وہاں سے اپروول کے بعد انشاءاللہ جو کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ملک میں لاگو ہوگی۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لیکن ناٹ لیٹر دین 30 جون یہ پالیسی ملک میں نافذ عمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے رواں مالی سال 2023 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے اہم نکات پیش کرتا ہوں۔ ایف پی آر کے محاصل رواں مالی سال میں 7,200 ارب رہنے کے لگ بھگ اس کا ایسٹیمیٹ ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 4,129 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 1,618 ارب ہونے کی توقع ہے۔ اس طرح وفاق کے محاصل 4,699 روپے ہوں گے۔ کل اخراجات کا تخمینہ 11,090 ارب روپے ہے۔ پی ایس ٹی پی کے مد میں
اخراجات 567 ارب تک کا ایسٹیمیٹ ہے. دفاع پر 1510 ارب خرچ ہوں گے. سول حکومت کے مجموعی اخراجات 553 ارب، پینشنز پر 654 ارب، سبسڈیز کی مد میں 1093 ارب اور گرانٹس کی مد میں 1090 ارب اس رواں مالی سال میں خرچ ہوں گے. جناب اسپیکر، اب میں اگلے مالی سال یعنی 2023-24 کے اعداد و شمار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اگلے مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو یعنی جی ڈی پی گروتھ 3.5% رہنے کا جو میں نے تخمینہ عرض کیا، اور جبکہ افراد زر جو کہ متوقع ہے اگلے سال 21%. بجٹ خسارہ ہم نے مزید کم کر کے جو اس سال 1% کم کر کے 7% پہ ہے، اس کو 6.54% اور پرائمری ڈیفیسٹ کی بجائے پرائمری سرپلس کا ہدف رکھ رہے ہیں جی ڈی پی کا 0.4%. اس طرح اگلے مالی سال میں جو ہماری ایکسپورٹس کا ہدف $30 ارب اور جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، جو میں نے آپ کو سارے اس کے انسینٹیوز اور ان کے جو اسپیشل ان کو کنسیشن ملیں گی، تو اس کا ہم پروجیکٹ کریں کہ 33 ارب انشاءاللہ ہماری فورن ریمیٹنس ہوگی. جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال ایف پی آر کا جو یعنی ایسٹیمیٹڈ محاصل کا تخمینہ ہے 9200 ارب ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 5276 ارب روپے ہوگا. اس طرح وفاقی نان ٹیکس محصولات یعنی نان ٹیکس ریونیو کی مد میں جو ہماری پروجیکشن ہے اگلے سال کے مالی سال کے لیے وہ 2963 ارب ہے. وفاقی حکومت کی اس طرح کل آمدنی صوبوں کا حصہ دینے کے بعد اور نان ٹیکس ریونیو کو ایڈ کرنے کے بعد 6887 ارب روپے ہوگی. وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14460 روپے ہوگا، جس میں سے انٹرسٹ پیمنٹ 7303 ارب روپے